أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
بسم الله الرحمن الرحيم والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ بس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے
سب مل کے پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھنے فرشتے آپ دے رخسار آ گئے ویکھنے فرشتے آپ دے رخسار آ گئے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گود چے تیری نبیاں دے سردار آ گئے گود چے تیری نبیاں دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے بند زلفاں دے راہی راہ کھل جاوے ہو جس دھرتی تے قدم ٹکاوے اتھو دھرتی لف لف جاوے آزم ایڈا سوہنا ماہی مینو کدرے نظری آوے آزم ایڈا سوہنا ماہی مینو کدرے نظری آوے ماشاءاللہ جناب محترم قاری محمد نعمان صاحب آیت ربانی کی تلاوت بھی فرما رہے تھے اور حضور کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت بھی پیش فرما رہے تھے اللہ آواز کے اندر مزید برکت دیکھ تو نیازی زارا سو گیا کیا دیوانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
آپ کو مجھے سٹیج پر علماء کرام کو اور حفاظ کرام کو زبردستی نہیں بلایا گیا۔ آج حافظ محمد سکلین صاحب کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعقاد کی ہے انہوں نے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مالک ان کا یہ کاوش کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ احباب، محفل کے اندر آتا وہی ہے جسے سرکار بلاتے ہیں۔ قبلہ نیازی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور۔ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیز پہ ہے لیکن قرآن سناتے ہیں۔ پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیز پہ ہے لیکن قرآن سناتے ہیں۔ انتظامیہ کا حکم ہے، جناب محترم بلبل چمنستان رسالت عزت مآب چکوال سے آئے ہوئے ہمارے ثنا خان، بہت ہی پیاری آواز، اللہ نے آواز سے بھی نوازا ہے اور وہ فن بھی عطا فرمایا ہے۔ میری مراد جناب محترم عبدالرزاق چشتی صاحب، میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ حضور کے بارگاہ کے اندر اپنی حاضری لگوائیں۔ آپ کی زوردار نعروں کی گونج سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، انہی کے صدقے خدا نے دی ہے۔ گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ اور آخری شعر حضور کے گستاخ سن لیں، آواز تو ان تک بدبختوں تک پہنچ جائے گی، جہنمیوں تک۔ شعر سماعت فرمائیے کہ وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے، ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ۔ وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے، ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ۔ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، کہ چین سے وہ جیا کریں گے۔ یہ بھول جائیں، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، کہ چین سے وہ جیا کریں گے۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے۔
اور اپنی نسبت چند شعر پھر اجازت، کیونکہ ہمارے خصوصی جن کی نعت ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، عشق رسول میں مزید گرمی عطا فرمائے، تاکہ حضور کے غلاموں کو عشق رسول سے گرمائیں۔ تو نسبت کا اظہار کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ پیر ہے میرا کرم والا، شاہ عبدالحق گیلانی، دو جگ وچ نایو دے ورگا، شاہ عبدالحق گیلانی، تے جد پھسیا میں مشکل اندر، اتے صدیا کھل کے آنو، مدد میری نو آپ آیا، شاہ عبدالحق گیلانی، تے ڈب جائے بیڑا تیرے اگے۔ توجہ، کامل پیر جنان دے انہیں دے بیڑے نہیں ڈب دے، تے شاعر کی لکھ دائیں کہ ڈب جائے بیڑا تیرے آگے، پیر میرے کیوں میرا، تو ہر بیڑا پار لگایا، شاہ عبدالحق گیلانی، تے اچھے اچھے کمبن جتھے او درگاہ تیری، نیمیانو تو گل نل لایا، شاہ عبدالحق گیلانی۔ تو آپ چونکہ تصویریں میرے علی تھے، اس کے بعد میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت شعر کہ سیرت صورت خصلت تیری، دادے نال ہے رل دی، تو دادے دا آپ سراپا، شاہ عبدالحق گیلانی، تے دو جگ وچ دی شان دا تیرے، دو جگ وچ زی شان دا تیرے، باجو کون سہارا، تو آقا تو اس دا مولا، شاہ عبدالحق گیلانی۔ تے آخری شعر پیش کر رہے ہیں، رومی کشمیر آپ دی اس بہر دے اندر، کہ پیر میرا ہے گولڑے والا، شاہ عبدالحق گیلانی، ہر مشکل وچ مدد کریں دا، تے اندر دو میں جہانی۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت حضور چھوٹے لالا جی سرکار پیر سید عبدالحق شاہ صاحب پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جناب محترم عبدالرزاق چشتی صاحب، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان کی آواز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ پروقار تقریب 12ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس حافظ محمد ثقلین صاحب اور ان کے رفقا نے خوبصورت انداز سے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اس محفل کا اہتمام کیا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء کرام، عوام الناس، قرب و جوار سے جو احباب تشریف لا رہے ہیں، جو لا چکے ہیں، میں تمامی احباب کا اپنی جانب سے جناب محترم حافظ محمد ثقلین صاحب اور ان کے رفقا کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور ماشاءاللہ ہماری اس محفل کی سٹیج کی زینت بنے ہیں عظیم مداح رسول ملک پاکستان کا عظیم نام میری مراد لسان حسان جناب محترم قاری ریحان حبیب سروردی صاحب، میں اپنی جانب سے قبلہ حافظ صاحب کی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محبت بار ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بس محفل جو ہے وہ مختصر سی محفل اور اپنے وقت کو جو ہے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ محبتوں کا ثبوت دیتے رہیں، محبت کے ساتھ ذرا، اور ادب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت کے ساتھ ذرا نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں عظیم مداح رسول قاری ریحان حبیب سروردی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اسٹیج پر رضی قدر اور وارث محراب و منبر علماء ذیشان، مہمانان گرامی، تمامی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منتظمین محفل نے حافظ محمد ثقلین صاحب نے اپنے اس خوبصورت گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بزم کو سجایا ہے۔ میں صمیم قلب کے ساتھ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور جن دوستوں نے ان کے ساتھ مل کر آج کی اس پروقار محفل میں حصہ ڈالا ہے، اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں۔ زندگی کا حاصل اور زندگی کی وہ گھڑیاں جو ذکر مصطفیٰ میں اور اس کے ذکر میں گزر جائیں، اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں، اور زندگی کی وہ گھڑیاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گزر جائیں، اور زندگی کی وہ گھڑیاں جو حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائیں، اس سے پیاری اور کوئی گھڑی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں سب کو نصیب فرمائے، اور وہ خوش قسمت انسان ہے جو آج کے اس پرفتن دور میں ذکر حبیب کی محفلوں کو سجاتا ہے اور ذکر محبوب کی محفلوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی ملائیاں نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا ہر حضور کے غلام سے کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، اور جن بچوں نے اور جن نوجوانوں نے جوتیاں پہنی ہوئی ہیں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً اٹھ کے جوتیاں سائڈ پہ اتار دیں۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیں، قریب ہو جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا نا تو حضور کے غلام آ رہے ہیں، تھوڑے قریب ہو جائیں، ہر بندہ قریب ہو جائے تاکہ محفل ایک اسی طرح وارفتگی کے ساتھ چلتی جائے اور اپنے عروج پہ جا کے اس کا اختتام ہو۔ آپ اور آگے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو کیوں حافظ ثقلین صاحب کام ٹھیک کر دیا نا، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ یہ بیڑا مدینہ ہی جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جو بیڑا ہے نا یہ مدینہ ہی جا رہا ہے۔ تو ہو رہے سی جانا کتے ہیں، ساڑھے نگاہاں ہی سرکار دے قدماں تے لگیاں۔ تو جو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو وہ پھر دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضور اپنے غلاموں پر ہمیشہ کرم فرماتے ہیں، غلام نالائق بھی ہو پھر بھی آقا کرم کرتے ہیں۔ تو گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے نہیں نعت سننی۔ بابا جی اگر آپ جس طرح بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، لیکن جوان مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتا وہ نظر نہ آئے۔ ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ حاضری کا آغاز کرتا ہوں، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ۔ ایک ایک غلام کو دیکھ رہا ہوں کہ کون پڑھ کس طرح رہا ہے۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ख़ुसूसी तौर पर जो स्टेज उलमा मौजूद हैं, आपकी तवज्जो और आपका ज़ौक़ लेकर मैंने आगे बढ़ना है। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं क्या या रसूल अल्लाह एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अरे भाई चावली वालों, मैं सुनना चाहता हूं कि आप इस मिसरे के बाद कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं। जरा ज़ौक़ बनाइएगा। मुझे पता है कि आप ज़ौक़ लेकर आए हैं। वो सदा मैंने सुनी है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये शेर खुसूसी उलमाए कराम की नज़र है। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। चोर हाकिम
چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ذرا گونج آ جائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اپنے مرشد گرامی امام انقلاب نعت حضور قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام پڑھوں گا، پھر دو فرمائشیں ہیں حافظ صاحب کی جانب سے، وقت ہوا تو انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا، لیکن جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے ذوق سے پڑھنا ہے تے تساں بھی ذوق نال سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں چشم تر کا اثر دیکھتے رہ گئے چشم تر کا اثر دیکھتے رہ گئے چشم تر کا اثر دیکھتے رہ گئے ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے آپ بھی کہیں گے ان کو پیش نظر دیکھتے سے مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آواز آئے ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے دیکھنے لگا ہوں کہ آپ سن کیسے رہے باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے آئیں گے باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے توجہ رکھیے گا آئے نوری فرشتے مدینے میں جب مدینے میں جب نور والے
کا گھر دیکھتے رہ گئے. آپ بھی یہ مصرع کہیں, نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے, نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے, نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے. نعرہ رسالت, تو سا یا رسول اللہ کہنے تھے میرے اندر کیفیت بدل گئی. ہائے جو حاضر ہے وہ بولے نعرہ رسالت. یار یہ بھائی حضور کا غلام جب یہ نعرہ سنتا ہے نا اس کو ایمان کی تازگی اور بڑھتی ہے. ہائے یہاں سارے ایمان والے بیٹھے ہیں, عقیدے والے بیٹھے ہیں, ذرا پھر کہیں نعرہ رسالت. ارے بھائی ریحانہ حبیب سہروردی یہ بات کیوں کی؟ اس لیے بات کی ان کا ایمان رسالت پہ کامل نہیں, ان کا ایمان رسالت پہ کامل نہیں, جو انہیں ایک بشر دیکھتے رہ گئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں نبی کے نام پہ اٹھا کر بولیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت جو انہیں ایک بشر دیکھتے رہ گئے. ذکر ان کا مداوائے غم جب بنا, ذکر ان کا مداوائے غم جب بنا, منہ میرا چارہ گر دیکھتے رہ گئے, منہ میرا چارہ گر دیکھتے رہ گئے. کیسی معراج بخشی خدا نے انہیں, کیسی معراج بخشی خدا نے ہمیں, ان کے قدموں پہ سر دیکھتے رہ گئے. مقطع سنیں میرے مرشد گرامی کہتے ہیں شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری یاد, شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری یاد, خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے. یعنی جنت کی راہ گزر, خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے. سرکار دے درول نظر میری سرکار دے درولے رہدیے
اس دردی گدائی تے ہوتی ہے بسر میری اس دردی گدائی تے ہوتی ہے گزر میری اللہ اللہ سلطان مدینے دیا میں منگتا تیرے دردار سلطان مدینہ دیا میں منگتا تیرے دردار تم تیری سخاوت دے خالی جھولی بھر میرے تم تیری سخاوت دی خالی جھولی بھر میری جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی راہ تک تک قاصد تھک گئی ہے نظر میری اے تن میرا کنگھی ہووے اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف حضور دی واہواں دوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں دوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں اے ہو آرزو سینے وچ میں مراں شہر مدینے وچ اے ہو آرزو سینے وچ مراں شہر مدینے وچ ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری بابا جی نے اتنی مسکرا کے سبحان اللہ کہا کہ میرا دل بحال ہو گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا سبحان اللہ مقطع پیش کر رہا ہوں اپنے مرشد گرامی کا کہتے ہیں اے کاش روے ہر دم
کملئی وقف ریاض سرکار دینا تاوچ ہوئے عمر بسر میرے اللہ تعالیٰ سب کو مدینۃ الرسول کی حاضری نصیب فرمائے. آئے ہائے حضور کے قدموں کی حاضری نصیب فرمائے. حافظ محمد ثقلین صاحب نے ایک نعت شریف کے لیے بلکہ 2 کا کہا ہے. پہلے میں ایک پڑھ لوں، اگر وقت بچا تو پھر دوسری بھی پڑھ لوں گا. کہنا کیا چاہتا ہوں، حضرت عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نعت کو لکھا. نعت گو شاعر گزرے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں کو بلند فرمائے. بالخصوص جو نوجوان ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں. بزرگ اپنی طبیعت میں بیٹھے ہیں. نوجوان ذرا جوانوں کی طرح آپ نے میرے ساتھ شامل رہنا ہے ایمانی جذبے کے ساتھ. در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو. بھائی مزہ آ گیا. بس آپ آوازیں بلند کریں، اللہ آپ کے نصیبوں کو اور بلند کر دیں. بس کہنا ہے در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے واللہ، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا غم کا مارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا غم کا مارا. ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. نعرہ رسالت. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت. نبی کے آستاں کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے. نبی کے آستاں کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے. کہیے گا میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا. نعرہ رسالت.
مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے پورا مصرع سن لیں، دل میں اتر جائے تو ویسے سبحان اللہ. سنیے نظارہ میری آنکھوں نے کیا ہے سبز گنبد کا، سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کے کوئی بھی نظارہ ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں، سب حضرات تشریف رکھیں. مجھے آپ ہی کا انتظار تھا کہ آپ آئیں گے تو میں نے مائک چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہاں میں نے مائک چھوڑنا ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کے چھوڑنا ہے. 2-3 اشعار ہیں، آئیں سب مل کر شامل ہو جائیں. حضرت نیازی کا جو یہ کلام میں پڑھ رہا تھا اس کا مقطع ہے کہ تقاضا ہے نیازی یہ میرے ایمان کامل کا کہ جسے نسبت نہیں ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اکبر، مل کر کہنا ہے. ہاں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کہیے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی. ذرا صبر اے میرے گھبرانے والے. اعلیٰ حضرت نے مقطع فرمایا، نعت شریف طویل ہے
بس آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس کلام کا مقطع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ملک پاکستان کا عظیم نام عظیم مداح رسول قاری ریحان حبیب سروردی صاحب. دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان کی آواز و زگداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہماری آج کی اس محفل کی سٹیج کی زینت بنے عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت راہبر شریعت جناب محترم محمد اجمل رضا قادری صاحب بانی محتمم تحریک اصلاح معاشرہ. ان کے ساتھ ساتھ جناب محترم نواس مفتی آل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام صاحب صاحبزادہ غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محترم حضرت علامہ مولانا شارق محمود چشتی صاحب، قاری محمد اشرف صاحب، دیگر علماء کرام سے ماشاءاللہ تعالیٰ سے مرکزی محفل نعت کونسل کے احباب قاری محبوب علی نصیروی صاحب اور حاجی جمیل اختر صاحب، دیگر جو احباب علماء کرام میں سے عوام الناس میں سے قرب و جوار سے مولوال کوٹ چودریاں ڈھوک سلطان کرسال رانجا جہاں سے بھی سرکار علیہ السلام کے عشاق سرکار علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں تمامی احباب کا اپنی جانب سے اور برادرم حافظ محمد ثقلین صاحب کی جانب سے دل کی اتھاق رنگوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 14 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء غربی مسجد مولوال میں ایک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں خصوصی خطاب شیخ الحدیث حضور قبلہ پیر سید اقبال شاہ صاحب آپ بحیرہ شریف سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کا خطاب ہوگا. اور انشاءاللہ 7 نومبر بروز ہفتہ بگوال انشاءاللہ ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا اسرار احمد چشتی صاحب آپ کا ہوگا. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ان محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اب میں قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. محبت بھر ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ان ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ العزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई काबिल तकरीम उलमाए किराम, हाज़रीन व सामईन, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्वान से सजाई गई इस खूबसूरत महफ़िल मुबारक में मैं और आप हाज़िर हैं। अल्लाह हमारी हाज़रियों को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शानों को, अज़मतों और बुलंदियों को बयान फरमाया कि इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। बेशक हमने तुम्हें रसूल अता फ़रमाए हैं और महबूब वो दिए हैं जो तुम पर गवाह भी हैं, खुशखबरियाँ भी देते हैं और डर भी सुनाते हैं। तुमने ये करना है, ये शानें इसलिए दी हैं ताकि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, लोग अल्लाह पे भी ईमान लाएँ और अल्लाह के रसूल पे भी ईमान लाएँ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फिर नबी पाक की ताज़ीम और तौक़ीर करें। पहले ईमान लाएँ, फिर हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर करें। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। इंसान की जो सोचें होती हैं वो असल होती हैं, उसकी सोच बुनियाद होती है, उसकी सोच असल चीज़ होती है। वो किसी चीज़ के बारे में जिस तरह का गुमान करता है फिर उसी तरह का वो अमल भी करता है। यानी एक जहन बन जाए ना कि ये जो सामने मेरे बंदा बैठा है ये बहुत ऊंचा आदमी है, बड़ा नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, आलिम फाजिल है, जहन बन जाए तो फिर बंदा उसके साथ रूटीन की सलाम नहीं लेता, बल्कि वो ज़रा थोड़ा आगे बढ़ के मिलता है। फिर ज़रा मिलते हुए थोड़ी नज़रें भी झुकाता है और सर को भी थोड़ा झुकाता है। ज़हन बन गया ना उसका कि ये उम्दा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये आलिम है, ये नेक है। आपकी जो सोचें होती हैं वो असल चीज़ हैं, और अगर इस सोचों को मैं अकीदे का नाम दे दूं तो फिर भी बात बिल्कुल ठीक रहेगी। एक आपका अमल है, एक आपका नज़रिया है। इस्लाम एक नज़रियाती दीन है, फ़िक्री दीन है। 2, 4, 5, 6 रसूमात का नाम दीन नहीं, बल्कि रासिखुल अकीदा हो जाने का नाम दीन है। ये आपकी सोच है। आपकी सोच किसी के बारे में बन गई कि बड़ा फजूल आदमी है, लालची सा बंदा है, किसी काम का नहीं, तो आपको कभी मौका मिल भी जाए तो आप शौक़ से सलाम नहीं लेते, बंदे ठीक नहीं। आपकी सोचें सारा कुछ हैं। कुरान पाक ने हमें सोच दी है, उस सोच को आप समझ लें अच्छे तरीके से। ये किसी खतीब की खिताबत नहीं, कोई मतलब ये किसी बेहतरीन अदीब के लिखे हुए जुमले नहीं, कि कोहना मुश्क शायर की शायरी नहीं, बल्कि ये बिल्कुल एक अकीदा है। अकीदे को समझें, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। उसके फ़ौरन बाद दर्जा इबादत का नहीं, ईमान के फ़ौरन बाद कुरान पाक ने दर्जा इबादत का बयान नहीं किया, बल्कि फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। ज़हन बनाओ, सोच पक्की कर लो कि ईमान के बाद जिस चीज़ का सबसे पहला नंबर है वो नबी पाक की ताज़ीम व तौक़ीर है। अदब जो होता है ना, ये इंसान को मजबूत कर देता है। अदब इंसान के अखलाक संवारता है। जो लोग मुअद्दब होते हैं वो अखलाकन मजबूत लोग होते हैं। हमारे यहाँ अब बेबाकी करते करते लोगों ने बदतमीज़ी शुरू कर दी है, और बदतमीज़ी तेज़ी से प्रमोट की गई है। बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि हमारे मुल्क में जो ज़्यादा बदतमीज़ हो वो ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, आप देख लें, जो किसी की पगड़ी खाली ना छोड़े उसके तो करीब भी कोई बंदा नहीं आता, बड़ा लीडर बन जाता है, लोग इज़्ज़तें बचाते फिरते। तौहीन आमेज़ रवैये
اور سیاستدانوں نے تو اب حد کر دی ہے، وہ تو بیچارے اب ذاتیات پہ اتر آئیں، یعنی قومی سطح کے جو لوگ بات اپنے آپ کو لیڈر جانتے اور سمجھتے ہیں وہ بھی اتنی چھوٹی بات کرتے ہیں، کسی کی ذات پر اتر کر کے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اسٹیج بڑا ہے پر یہ بندہ بڑا نہیں، کھڑا بڑی جگہ پہ ہو گیا ہے پر خود بڑا۔ یہی قد کاٹ اور یہی رویہ اور یہی اونچائی جو اس کو اللہ نے دی تھی، اگر اس کے مطابق بولتا تو پھر یہ بڑا آدمی محسوس ہوتا۔ اچھا، پھر یہی رویے آتے ہیں کارکنوں کے اندر، مذہبی جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے، سیاسی جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو روٹین میں بھی مہذب لوگ نہیں کرتے۔ اب ہمارے ہاں مذہبی جماعتوں میں بھی تقسیم ہوئی ہے، اہل حق کے اندر بھی ہمیشہ رہا ہے، کوئی یہ ایسی پریشانی والی بات نہیں، آپ عوام سے بات کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پکے سچے ستھرے سنی ہیں، اور امام شافعی بھی بڑے پکے سنی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی پکے، اور حضرت سیدنا امام مالک بھی پکے، لیکن ان کے اندر اختلافات رہے، پکے نظریات کے لوگ تھے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی کمزوری کسی جگہ بھی موجود ہے، ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا اور بڑا سخت ہوا۔ ایک نے ایک چیز کو نماز کا حصہ قرار دیا، پورا حصہ، اور دوسرے نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا ادب قائم رہا، ایک دوسرے کی تکریم اور تعظیم قائم رہی۔ ہم لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ توہین آمیز رویے مجھے نہیں اچھا لگتا تو یقیناً آپ کو بھی نہیں لگتا ہوگا، جو بات میرے بارے میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں کہہ رہا مجھے بری لگی ہے تو وہ آپ کے بارے میں کوئی کہے گا تو یقیناً آپ کو بھی، تو میں پھر یہ کیسے پسند کرتا ہوں کہ جو بات میرے حق میں ٹھیک نہیں میں کسی اور کے حق میں کہلوا رہا ہوں۔ نظریات، افکار، خیالات ایک چیز ہے، وہ بڑی مزیدار ہے، بڑی مزیدار ہے، بڑا اس کا بڑا سواد ہے، نام بتاؤں؟ بڑی مزیدار، وہ ہے غیبت، بڑی سوادی۔ آپ چھیڑ دیں کسی جگہ بیٹھ کے، کیا مزیدار، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، 2 گھنٹے گزر جاتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں کھولتے ہیں، تو یہ کیوں اتنا زیادہ اس کو توجہ دیتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا حضور جب یہ غیبت کرتے ہیں تو میں ان کے ہونٹوں کو شہد لگا دیتا ہوں، پھر انہیں مزہ بڑا آتا ہے۔ آپ تعریف کے لیے کسی سے کہیں کہ یار تو کوئی تعریف کر کسی کی، اور یہ سب طبقات میں، یعنی مجھے بڑے دکھ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ مذہبی لوگوں کے اندر بھی، مذہبی لوگوں کے اندر بھی، یعنی میرے سامنے بھی کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بڑے اچھے ہیں، جی آپ بڑے پیار ہیں، بغیر کچھ لیے آ جاتے ہیں، فلانا خطیب بھی نہیں ٹھیک، فلانا بھی نہیں ٹھیک، فلانا بھی نہیں ٹھیک، تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں میں تو ایک بندہ ہوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے میرے علاوہ سارے غلط کر دیے، اور میرے نبی پاک کی حدیث یہ ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں، تو یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ یا میری تعریف کر رہے ہیں یا آپ حدیث پاک کے مخالف چل رہے ہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس امت کے زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع، وہ 3-4 خطیب جو ریٹ لے رہے تھے آپ نے ان کو کل اہل سنت سمجھ لیا، آپ نے کل سمجھ لیا ان کو، وہ جو درجنوں 20 اساتذہ مدارس میں بیٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، وہ اصل لوگ ہیں، وہ معیاری لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی 15,000 روپے مہینے کے بعد لیتے ہیں پر سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیزی سے پرموٹ ہوتا ہے توہین آمیز رویہ، ادب کے ذائقے۔ بس پتر آپ کی بڑی مہربانی، آپ نہ اٹھیے گا پیسے لے کے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ۔ پھر مسئلہ بن جاتا ہے نا، پھر ایک بندہ دے وے تو بندہ باقیاں بھی تیان کر دے بھی تسی نہیں لے کے آئے، تو خرابی ہوتی ہے۔ تو مہربانی کریں نا، آپ بیٹھے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان چکروں میں لوگوں کو خود ہی تو ہم ڈالتے ہیں، پھر خود ہی پریشان ہوتے ہیں۔ آپ میری بات پہ غور کریں گے۔ ادب جب آپ کرتے ہیں، آپ تکریم کرتے ہیں، جب آپ دوسروں کو بھی اہمیت دینا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ کے رویے میں پیار چھلکتا ہے، پھر معاشرے میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے، پھر ایک خوبصورتی پرموٹ ہوتی ہے، پھر حضرت
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں تھیں، بہت زیادہ احادیث کے وہ حافظ تھے۔ ایک حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور اس امت کے مفسرین کے امام کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، ایک دفعہ وضو کا پانی رکھا، خدمت کی، حضور بڑے راضی ہوئے، دعا دی یا اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سمجھدار ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کو شوق ہوا کہ میں حضور کی حدیثیں سنوں، جمع کروں۔ تو وہ خاندان رسول میں سے تھے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر غور کریں۔ یہ موبائل کبھی کبھی جیب میں بھی ڈالا کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ نہ جیب میں ہوئے تھے بڑا پریشان کرتا جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ ایک مفت کی ٹینشن ہے، اور پاکستان میں 65% ڈپریشن کے مریض بڑھے ہیں، اس کی بنیادی وجہ موبائل بنا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ، یہ بڑی پریشانی کرتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ روز نوی فوٹو نہ ہوئے تو بندہ حلال ہو جاتا ہے، کہ ساری 24 گھنٹے لنگ گئے نوی فوٹو کو نہیں چڑھی، کوئی تکے نہ تکے اپنی فوٹو آپ ہی تک کے راضی ہوندا رہتا ہے۔ دسو کوئی ہے گل کرنی ہے نہیں، کوئی تکے تے تاں گل ہے نا، خود ہی دیکھتا رہتا ہے، راضی ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح نہ کریں، اس طرح تو کمزور پڑ جائیں گے آپ۔ ہاں جی، کسی نے کہا تھا کہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا ایک شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا ایک شخص؟ یہ کمزور باتیں، اس طرح نہیں کریں، آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثیر احادیث تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اب میں چونکہ بڑا ہوں اور حضور کی دعا بھی پیچھے تھی، تو خیال آیا کہ میں نہ جن صحابہ کے پاس کثرت سے احادیث ہیں، میں وہ احادیث لے لوں اور جمع کر لوں۔ یہ اسپیشل جاتے تھے حضرت زید بن ثابت کے گھر، دروازے پہ دستک دیتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، کبھی نہیں کوشش کی کہ اپنے استاد کو میں بلاؤں، اور مجھے کہتے ہیں مجھے گھنٹوں میں بیٹھنا پڑتا تو میں بیٹھ جاتا، پر میں کبھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا۔ جو بات آپ کو سمجھانی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے ملفوظات شریف کے اندر۔ فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھ کے تو گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا میرے استاد جی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور گزر ہیں، دوڑ کے آئے شاگرد، اور آ کر کے اپنے استاد جی کے گھوڑے کی لگام تھام لی، اور لے کر کے نا تو جس رستے جانا تھا اس رستے چلنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت کہنے لگے، ہو میرے محبوب کے خاندان کے ایک معزز فرد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، تو جو سیکھا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت حضور کے صحابی وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس 14-15 سال عمر تھی، زلفیں ساری کالی تھی، ان کا ہاتھ پکڑ کے تو چومنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا ہے۔ آپ جب اکرام کرنے لگتے ہیں، جب ایک دوسرے کا احترام کرنے لگتے ہیں، سوسائٹی کے اندر جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعور پھیلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، نور پھیلتا ہے۔ آپ یقین کریں، ماں باپ کو پیسے تھوڑے دو پر ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ہر بات میں ان سے مشاورت کرو۔ ماں کو بے شک آپ جوڑا 2 سال کے بعد ایک لے کے دو، پر اماں کا ادب کرو، اسے دولت سے اتنا سرور نہیں ملے گا جتنا آپ کی ادب کرنے سے اسے سکون ملے گا۔ آپ اکرام کریں، آپ تعظیم کریں۔ گھروں میں لڑائی کس بات کی ہے؟ شوہر کہتا ہے بیوی سے کہ تو میرا اکرام نہیں کرتی، تو تمیز سے بات نہیں کرتی۔ یہی شکوہ بیوی بھی کرتی ہے کہ جب تو بولتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ادب معاشرے کی ضرورت ہے، ادب معاشرے کا حسن ہے، ادب معاشرے کا وقار ہے، اور میرے نبی پاک نے ہمیں ادب سکھایا، استاد کا بھی ادب سکھایا، حضور نے ہمیں امام کا بھی ادب سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تمہارا چچا تمہارے باپ کا بھائی بھی تمہارا باپ ہے، اس کا بھی ادب سکھایا، بڑے بھائی کا بھی ادب سکھایا۔ قرآن کے حافظ کے بارے میں کہا 10 بندے لے کے جنت میں جائے گا،
عالم دین کے بارے میں فرمایا میرا جانشین ہے۔ حضور نے ہر بندے کی تکریم، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی۔ حضور کوئی خوبی نہیں، خالی مسلمان ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اس کی داڑھی سفید ہے نا تو یہ بخاری مسلم ہے، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری، خالی سفید داڑھی والا مسلمان۔ رسول کائنات فرمانے لگے جس نے اس کی عزت کی سمجھ لے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ حضور نے تعظیم، اور پھر ہمارے بزرگوں نے وہ تعظیم کر کے دکھائی، وہ تعظیم کرتے تھے۔ پھر جو بات میں جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب عام لوگوں کی اتنی تعظیم ہے تو پھر بتائیے حضور کے صحابہ کی کتنی تعظیم ہے، نبی پاک کے صحابہ کی۔ آج مجھے تکلیف اس بات سے نہیں کہ بہت سارے لوگ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور معاذ اللہ اپنے اندر کی بد باطنی کا اور اندر کے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ شکوہ ان سے نہیں، شکوہ تو ان سے ہے جو ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھے، جس نے کہہ دیا اس نے تو کہہ دیا، پر تو اتنا بڑا کلیجہ کہاں سے لایا کہ تو نے حضرت ابو ہریرہ کے خلاف بات سن لی؟ اتنا دل تیرے پاس کہاں سے آیا کہ تو نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کے بارے میں سن لی؟ اتنا بڑا تیرے پاس کلیجہ تو سن کے آ گیا اور تو کلیپ اٹھا کے لیا مولانا یہ بتائیے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ تو جو کہہ رہا ہے تو نے سن کیسے لیا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر بھی گزر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر شام مجھے بلایا، اور جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو سرکار کے چہرے پر میں نے ناراضگی دیکھی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابو دردہ تو نے خیال ہی نہیں کیا، آج تو جب گلی سے گزر رہا تھا تو نے دیکھا ہی نہیں، تو میرے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ فرمایا نہ کسی پر سورج غروب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں اور سننے والے سن لیتے ہیں، اس پہ تبصرے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ بات کس کی ہو رہی، آپ غور کریں کس بندے کا، یعنی اس بندے کے بارے میں آپ نے بات سن لی جن کو نبی پاک کا صحابی قرآن پاک نے فرمایا ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، انہیں قرآن نے حضور کا صحابی کہا۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم، ہم تو اس بندے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں جو ہمارے مرشد کے ویسے ہی گاؤں سے آئے، اس کا کوئی رشتہ ہو نہ ہو وہاں سے آیا ہے نا جی، اس کی گلی کا ہے تو ہم ادب کرتے ہیں، تو بتائیے پھر نبی پاک کے صحابی کا کتنا ادب ہوگا۔ اور پھر حضور کی اولاد، پھر حضور کی اولاد، پھر اہل بیت نبوت، وہ جو حضور کے وجود اطہر کا حصہ ہیں، وہ جن کی رگوں میں مدینے والے کا خون ہے، ان کا کتنا کو ادب ہونا چاہیے، کتنا کو اکرام ہونا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے ساری زندگی میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام بغیر وضو اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ وضو کر کے نام لیتا ہوں سیدہ زینب کا، وضو کر کے نام لیتا ہوں سیدہ رقیہ کا، وضو کر کے نام لیتا ہوں سیدہ ام کلثوم کا، اور وضو کر کے نام لیتا ہوں سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ مردون، وضو کر کے نام لیتا ہوں ان چاروں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ سارے بولیے، نہیں سارے بولے نا، بولتے تو مجھے پتا ہوتا۔ کتنی جی؟ پہلی کا نام سیدہ زینب، بولیے۔ دوسری سیدہ رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، بولو نا یار، حضرت، اور چوتھی سیدہ۔ بڑے ظلم کی بات نہیں کہ کسی بندے کی 4 بیٹیاں ہوں، کسی کی عام مثال دے رہا ہوں، تو آپ اسے کہیں نہیں تیری ایک ہے۔ یہاں لوگ شور کرتے ہیں کہ حضور کی اولاد کو حق سے محروم کیا گیا۔ میں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلی تو تمہاری بات ہی غلط ہے، لیکن تم ایک کے بارے میں بات کرو، اپنا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم تین کو حق سے محروم کرتے ہو۔ خود تم اتنے کمزور ہو کہ تین کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہو۔ پہلی شہزادی کا نام کیا ہے؟ سیدہ۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں حضور کے نواسیاں اور بھی دکھائیں۔ آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، ہمارے پاس آئیے گا، ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حضور کے نواسیاں دکھائیں گے آپ کو، آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، کس ہوا میں آپ وقت گزارتے ہیں، آئیے گا دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو بخاری سے نکال کے دکھائیں گے کہ نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی کا نام حضرت امامہ بنت زینب ہے۔
हुजूर की सबसे बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब की बेटी उमामा, और हम निकाल के दिखाएंगे कि जब हुजूर घर से जाने लगते ना नमाज के लिए तो बेटी आगे खड़ी हो जाती, नाना मैंने भी जाना है, बड़ी नवासी। तो उनकी वालदा पकड़ती, कहती नहीं नहीं तू बैठ जा। तो हुजूर फरमाते खबरदार इसे रुलाना नहीं, हुजूर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तंग करेगी। फरमाया तू ला मैं साथ ही ले जाता हूँ। और ये हदीस बुखारी में लफ्ज़ हैं कि जब हुजूर क़याम करते तो अपनी बड़ी नवासी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब मैं क्या करूँ, मेरी कौम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इन्हें बताने वालों ने बातें नहीं बताई, ये तैयार थे याद रखने को, इन्हें बताया ही नहीं गया, इन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह की कितनी शान है, किसी ने बताया ही नहीं कि एक हज़रत जुलाबीब नाम के भी सहाबी हैं। इमाम हुसैन को हुजूर ने कहा ना हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हज़रत जुलाबीब के लिए मुस्लिम में लफ्ज़ मिलेंगे आप, जब वो शहीद हो गए तो हुजूर ने फरमाया हाज़ा मिन्नी वाना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। लेकिन मेरे भाई हमने नहीं बताया, आपकी गलती। यहाँ तो बस ठीक है वो चंद मौजू जो 12 तकरीरों वालों ने लिख दिए थे, अब लिखे ही उसने ये थे, तो कुछ और लिखता तो चलो हम भी कुछ और बयान करते। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत उमामा हुजूर की बड़ी नवासी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो नवासी यहाँ होती, और जब रुकू और सजदा करते तो नवासी को ज़मीन पे खड़ा कर लेते। तो सरकार की असहाब का भी अदब करें, हुजूर की औलाद का भी अदब करें, और ये बात अच्छी तरह सीख लें कि हमने अहले बैत का अदब अगर सीखा है तो नबी पाक के सहाबा से सीखा है। और जहाँ तक बात आएगी अदब रिसालत की, ताज़ीम मुस्तफ़ा की, तो हम तो वो लोग हैं जो हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी की भी ताज़ीम करते हैं, हुजूर के दरूद पाक की भी हम ताज़ीम करते हैं, हुजूर के नाम की महफिल सजी हो तो उसकी भी हम ताज़ीम करते हैं। अपने दिलों में बड़ी मजबूत रखें नबी पाक की ताज़ीम, मजबूत ताज़ीम हुजूर की, सरकार के बारे में आपके नज़रियात अफकार, उनके अंदर इज्जत का, इकराम का, एहतराम का जज्बा। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा हलाक हो जाए, कहा हज़रत जिब्रील ने, और हुजूर ने आमीन कही, गोया हुजूर का भी कौल बन गया। फरमाया वो हलाक हो जाए जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दरूद व सलाम ना पड़े। ताज़ीम के जुमले, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अदब के कलीमात, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब, हुजूर का एहतराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बंदा मोमिन के दिल में होनी चाहिए। और जब वो उसका अमली इज़हार करेगा ना, हमारे यहाँ हुआ ये कि काफिर को एक बात की समझ आ गई जिसकी मुसलमानों को अभी तक नहीं आई, इल्ला माशाअल्लाह, मुसलमान कहलाने वालों को। काफिर कभी भी यूरोप में कुरान पाक पढ़ने से मना नहीं करता, मस्जिद बनाने से मना नहीं करता। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं और बड़ी बड़ी अलमारियों में कुरान पाक पढ़ा है, वहाँ पढ़ाया जाता है, सेंटर बने हुए हैं, इस्लामिक सेंटर। लेकिन वो जब भी हमला करता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ही क्यों करता है? आप इसको समझें, इस पर आप गौर करें कि आपको बड़े बड़े मराकज़, पाकिस्तान में तो शायद मस्जिदें छोटी हैं, आप बरतानिया में जाएं तो बड़ी बड़ी मसाजिद, हज़ारों लोगों की नमाज पढ़ने की जगह, हज़ारों लोगों, इतनी इतनी बड़ी मसाजिद बनाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन घबराते किस चीज़ से हैं? मोहब्बत रसूल से। घबराते किस चीज़ से हैं? इश्क रसूल से। परेशान किस चीज़ से होते हैं? नबी पाक की गुलामी। ये जो ताज़ीम रिसालत है ये मुसलमान का असल सरमाया, ये हमारे पास असल सरमाया है। हुजूर की ताज़ीम, नबी पाक की तौकीर, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, ये चूँकि असल सरमाया था हमारे पास, इससे काफिर घबराता है और वो कोशिश करता है कि इनका ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरीके से माज़अल्लाह कमज़ोर किया जाए रोज़। और हमारे अंदर भी बड़े लोग उन्होंने पैदा किए जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बड़े भाई जितनी ताज़ीम कर लो काफ़ी है। उन्होंने कहा माज़ बशर है माज़अल्लाह, तो ठीक है तुम इज़्ज़त तकरीम करो, लेकिन ये क्या हुआ, तुम रोज़ ही कोई ना कोई बज़म सजा के बैठ जाते हो। दोस्तों ये अदब करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे अंदर का तकब्बुर हमें अदब नहीं करने देता। वो हमारे अंदर जो मसला है ना कि मैं कोई बला हूँ, वो हमें ये काम करने नहीं देता।
اور معاذ اللہ اتنے جری ہوئے بعض لوگ کہ انہوں نے تعظیم رسالت سے منع کرنا شروع کر دیا. لیکن میرے رسول پاک سرور کائنات کے صحابہ اتنے کمال تھے کہ انہوں نے ہر موقع پر جس ذات کو اہمیت دی ہے وہ مدینے والے محبوب کی ذات ہے. ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے. میرے عاشیہ خیال میں کچھ اور مضامین تھے میلاد کے تعلق سے، لیکن جب میں اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ حضور کی نموز پر بات کریں. تو میں نے کہا یہ تو ویسے ہی ہمارا پسندیدہ موضوع ہے، یہ تو آپ نے اچھا کر دیا، توجہ ادھر دلا دی، بات ہی ٹھیک ہو گئی، مسئلہ ہی صحیح ہو گیا. حضرت ابو خزیمہ حضور کے صحابی ہیں. یہ جو ہے نا حضور کی تعظیم، یہ بہت زیادہ سیانے بندے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عقل کے دائروں میں بند رہتے ہیں نا. تو عقل عیار ہے. عیار کی جو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آپ کو؟ اقبال کہتے ہیں عقل، یہ جو علماء یہ قراء ہیں یہ سمجھتے ہیں یا کے اوپر نا شد ڈالیں تو پھر ذرا تھوڑا رگڑا دے کے عیار ہیں جی. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو ملنگ صوفی نہیں کہہ رہا، یہ تو اقبال نے کہا. کہنے لگے عیار ہے. عیار کا بالکل ہم معنی لفظ مکار ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ، اقبال کہہ رہا ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی. عقل کے جو عقل والے لوگ، میں بڑے بڑے عقل مندوں کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں، بیچاروں کا آج تک پیر ہی کوئی نہیں. جو اسٹیج پہ بیٹھا وہ ہمارا پیر ہے، ختم ہو گئی بات. استاد ہی کوئی نہیں، بس جو مل گیا اس کو استاد جی کہہ لیا، چونکہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی. اور عشق بیچارہ ہے، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. یہ عقل مند لوگ، استاد بھی کوئی نہیں، شیخ بھی کوئی نہیں، بڑا بھی کوئی نہیں، خود ہی سب سے بڑے، اس لیے ٹھوکریں بھی روز ہی کھاتے ہیں. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، اور سیاستہ میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا یا اونٹ خریدا. سودا طے ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سودا کیا تو یہاں سرکار تھے، یہ وہ یہودی تھا. حضور گھر تشریف لے گئے پیسے لینے کے لیے. پیچھے سے یہودیوں نے اسے کہا تو نے تو سستا بیچ دیا. وہ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کون سا کو پاس تھا، مکر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کو مر جائے یا مکر جائے، تو اس بندے کا کوئی حل ہو سکتا. وہ مکر گیا. اس نے کہا مکر جاتا ہوں. گھر گیا، حضور گھر تشریف لے گئے تو وہ بھی اپنے گھر کی اس نے راہ لی. سرکار آئے پیسے لے کے. کہاں گیا؟ اس کو بلایا، کہا بھی اپنے پیسے لو، گھوڑا دے دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، تو بیچے ہی نہیں. اب جب 2 آدمیوں کی تکرار ہوتی ہے تو لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. کیا ہوا، بات بڑھ گئی. اب اپنا حق چھوڑ دینا بھی بہت بڑی بزدلی ہے. تو سرکار نے فرمایا بھئی تو نے بیچا ہے اور میں نے خریدا ہے، یہ تو تجھے دینا ہی پڑے گا. اب سودا ہو گیا طے، لہذا یہ پیسے لے اور تو مال دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچا. اب 2 لوگوں کا موقف لوگ سن رہے تھے. کچھ لوگ آگے بڑھے کہ مسئلہ طے ہونا چاہیے. وہ یہودی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی شریعت میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے. تو سرکار فرمانے لگے گواہ دیے جاتے ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے جی، ختم ہو گئی بات. کو ایک بندہ بھی کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں ابھی دے دیتا ہوں، اور اسی سودے پہ. اب بندہ تو تھا ہی کوئی نہیں، کون گواہی دے. جب اس نے کہا ایک بھی کو کہہ دے تو حضرت ابو خزیمہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہنے لگے میں دیتا ہوں جی گواہی. میں نے کہا عقل مند بندے والا کیس نہیں ہے، حدیث سیاستہ کی ہے. موجود نہیں تھے حضرت ابو خزیمہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے جی میں دیتا ہوں جی گواہی. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھائی موجود نہیں ہے وہاں. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ موجود ہو تو گواہی دے. حضرت ابو خزیمہ موجود کوئی نہیں، میں دیتا ہوں جی گواہی. اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے دیتا ہوں. سرکار نے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے جب کہا
کہ ایک بندہ کہہ دے اب یہ گواہی مل گئی، حضرت ابو خزیمہ آگے بڑھے، وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا تھا ایک بھی کہہ دے، ایک نے کہہ دیا، سرکار نے پیسے دیے، گھوڑے کی لگام تھمائی، حضرت بلال حبشی گھوڑا لے کے جا رہے ہیں، تو حضور نے نا جناب ابو خزیمہ کا بازو تھام لیا، اور جس طرح محبت سے انسان اپنے کسی پیارے سے بات کرتا ہے، سرکار نے تھپکی دے کے نا تو فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی کوئی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تو گواہی تو نے کیسے دے دی، تو نے تو دیکھا ہی نہیں۔ بڑا مزہ آئے گا اگر آپ بات سمجھ گئے۔ عرض کرنے لگے، حضور فرمانے لگے کہ ابو خزیمہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے۔ حضرت ابو خزیمہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی کوئی نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کہ نہیں، آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے۔ اور زمانہ بیت گیا سجدے کرتے، میری طرف دیکھیں جی، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، وقت بیت گیا، حالانکہ میں نے رب دیکھا، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا۔ تو جب اتنی بڑی گواہی بن دیکھے آپ کے کہنے پہ دے دیا تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ جو تعظیم رسالت کا مسئلہ ہے، یہ جو ذات رسالت کا مسئلہ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہ حسن ہے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی روح ہے، دین کا مغز ہے، دین کی اصل ہے۔ اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے تو پھر دنیاوی معاملات تو ویسے ہی، یہ میں کئی دفعہ شکوہ کرتا رہتا ہوں عاشقان رسول کہلانے والے دوستوں سے، میں کہتا ہوں کہ تم عاشق ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں، تو پھر تمہاری تو تنہائیاں بھی بڑی صاف ستھری ہونی چاہیے، دوسرا تو یہ کہتا ہی نہیں۔ پھر تو تمہارا خیال ہے کہ حضور کی نظر میرے باطن تک ہے، تو پھر تیری تو سوچوں پر بھی پیرا ہونا چاہیے، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو کچا جملہ زبان سے ادا کر، اس لیے کہ یہ افکار تیرے ہیں، دوسرے کے تو ہے ہی نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اصل سمجھ لیا جائے تو زندگی بھی سنور جاتی، اعمال بھی بندے کے سنور جاتے ہیں، اس کی قبر بھی بچ جاتی اگر حضور کو سمجھ لیا جائے۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگاؤں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک صحابیہ نا بڑے شوق سے حضور کے لیے کرتا بنا کے لائیں۔ یا رسول اللہ جب بھی آتی ہوں پرانا کرتا زیب تن کیے ہوتے ہیں، یہ میں نے بڑے شوق سے بنایا، حضور اسے قبول فرمائے۔ سرکار قبول فرما لیتے تھے، حضور قبول فرما لیتے تھے۔ میری کچھ باتوں کو اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری ہر شے آتی ہے ریکارڈنگ میں، اور پھر کاٹنے والے بڑے سمجھدار ہیں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیسے کاٹتے ہیں، اور مطلب میری طرح کا بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے بیچ بھی کچھ کہا تھا، لیکن وہ آگے سے کاٹ لیا، تھوڑا پیچھے سے کاٹ لیا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے اب چھپنا شروع کر دیا۔ یہی معیار جلسوں کا ہے۔ جو آدمی کوئی فکری طور پہ مضبوط بندہ تھا وہ جلسوں سے چھپنے لگ گیا، بچنے لگ گیا، اس لیے کہ کوئی بات آپ نے کہی بھی نہیں، اس بندے کو جانتے بھی نہیں جس کے نام کے ساتھ آپ کی فوٹو چلا دی، پتہ بھی نہیں، خبر بھی، اس کے خیال میں نہیں کسی اور کی بات ہو رہی، فوٹو لگانے والے نے اپنی مرضی سے 2-3 تصویریں جاڑ دی اور تگڑی کر کے جو فلانے کو تگڑا جواب، وہ بس کر دیں یار، ہم تو بزدل سے لوگ ہیں، تگڑا کیا، ہم تو ہلکا سا بھی جواب نہیں دیتے، اور پھر اپنوں کو جواب دینا ہے، اپنوں کو جواب نہیں دیے جاتے، اپنوں سے تو پیار کیے جاتے ہیں۔ جواب کے لیے تو ہم حاضر ہیں، پر ان کے لیے جنہیں جوابوں کی ضرورت ہے۔ تو بہر کیفا میری بات پر توجہ کریں، جو کہنے لگاؤں، یہ جو نذرانہ خود سے ملے اس کو قبول کر لینا، یہ سرکار کا طریقہ ہے۔ جو کہہ رہا ہوں مہربانی کرنا اسے کاٹنا نہ، اسی پہ رکھنا جو کہہ رہا ہوں، بلکہ بخاری میں موجود ہے۔ اب کوئی بات بھی آپ کرتے ہیں نا، مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا کہ آپ علماء کی شان نہیں بیان کرتے، کوئی جمعہ اس پہ بھی پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ بندے علماء میں شامل کرتے ہیں، اس لیے نہیں میں بیان کرتا، اس لیے کہ وہ یہ نہ کہتے اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ اب بچنا بڑا مشکل ہو گیا نا جی۔ تو آپ غور کریں گے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کچھ دیا، جناب عمر نے کہا حضور ضرورت نہیں، تو حضور نے فرمایا عمر رکھ لے، جو بن مانگے ملے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حضور نے نذرانہ قبول کر لیا، سرکار نے قبول کر لیا، وہ عورت لے کے آئی کرتا بنا کے، قمیض مبارک، حضور نے قبول کر لیا، اور پھر چونکہ بوڑھی عورت تھی اس کی خواہش تھی کہ میں حضور کے چہرہ نور پر اس کو سجدہ ہوا دیکھوں،
تو سرکار دلوں کے حال جاننے والے فوراً اندر تشریف لے گئے اور جو کرتا مبارک پہنا تھا اسے اتارا اور جو یہ بنا کے لائی تھی وہ پہن کے آئے. بڑی راضی ہوئی, خوش ہو گئی, میرا نذرانہ قبول ہو گیا, بڑی خوش ہوئی اور دعائیں دیتی اپنے مقدر کو چلی گئی. ایک صحابی دیکھ رہے تھے, حدیث پاک میں ایک صحابی کے لفظ ہیں لیکن امام نبوی کہتے ہیں وہ پتہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے اور عشرہ مبشرہ ہیں, قطعی جنتی. دیکھ رہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہا ہے آپ کو کرتا. حضور کیا بات ہے, کیا انداز ہے. 2-3 دفعہ کہا تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ پسند آ گیا ہے. عرض کی حضور کیا ہی بات ہے, مل جائے تو بڑی بات ہے. حضور اندر تشریف لے گئے. وہ کرتا, اب یہ بھی میں صوفیاء, اب میری مجبوری ہے نا یہ لفظ بھی کہنے. اب کوئی درویش عالم فاضل کہیں یا آپ نے روایت تو بیان کر دی, اب مرید مانگنے لگ جائیں گے تو بھائی مانگیں گے تو دینا. ہاں پھر لاجپال پیر ایسے ہی تو بنتا ہے, ایسے ہی بنتا ہے, کوئی خالی غریب نواز کے نعرے تو نہیں نہ لگانے. لیکن حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے مانگا, حضور نے اندر جا کے وہی کرتا زیب تن کیا اور یہ اتار کر کے دے دیا اور سرکار خوش ہو کے چلے گئے. لے کے بھی اس سے تحفہ لے کے بھی خوش ہوئے اور عطا کر کے بھی خوش ہوئے. سرکار تشریف لے گئے. لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کے مقدس کرتے پر کتنے پیوند لگے ہوئے تھے, اور اگر ایک آیا ہی تھا اور حضور نے پسند بھی فرمایا تھا تو آپ نے طلب کر لیا, اور پھر آپ ایک رئیس آدمی ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو جواب دیا وہ نظریاتی ہے, وہ فکری ہے. میں کسی مست ملنگ آدمی کی بات نہیں کر رہا, ایک امیر ترین سمجھدار فہم و فراست والا بندہ, اور دین کی یہ سمجھ اتنی قیمتی ہے کہ پھر اسے حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس بن مالک جیسے لوگوں نے روایت کیا اور امام بخاری جیسے لوگوں نے اس حدیث پر گفتگو کر کے اس کی سند کو مضبوط کر کے بیان کر کے اپنی مرویات میں لائے تاکہ امت کو یہ باتیں بتائی جائیں اور ان کے افکار مضبوط ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بات سنی تو رو پڑے, فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے, میں نے پہننے کے لیے لیا ہے. حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو فرمانے لگے بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں, بال سفید ہیں, اس لیے لیا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ نبی پاک کے کرتے میں حضور کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے میں مجھے کفن دے دیں, امید ہے اس کی برکت سے ہی رب کریم مجھے جنت عطا فرما دے. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. صحابہ نے ہمیں بتایا کہ زندگی بھی تب سنورتی ہے جب حضور کی غلامی ہو, قبر بھی تب بچتی ہے جب نسبت مصطفیٰ حاصل ہو, آخرت میں نفع بھی تب نصیب ہوتا ہے جب حضور کی نسبت حاصل ہو. آپ اور میں اب ذوق بنائیں, اب نعت کو خالی نعت نہ سمجھیں, نعت کو محبت رسول کا ترانہ سمجھیں, ذوق سے نعت سنیں, اور جو بزرگوں کے کلام ہے مستند ان کو ذوق سے سنیں. اور حضور کے فضائل, یعنی ہمارے ہاں اب یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے بزرگوں نے فضائل پر پوری کتابیں لکھی ہیں, الخصائص الکبریٰ دیکھ لیں, مدارج النبوت لکھ دیں, اور شفا شریف دیکھ لیں, پوری کتابیں لکھی سرکار کے فضائل پر, ان کو آپ لیں. علامہ یوسف نبہانی نے بڑا زبردست کام کیا, ان کو سنیں. اور کوئی حضور کی حدیث بیان کرنے والا کوئی بندہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کی مسجد میں جو صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں, جو خطیب صاحب, علامہ صاحب, ان سے کہیں کہ آج نہ حضور کے فضائل بیان کریں, اور وہ فضائل بھی یاد کرنے کی چیزیں, وہ بھی یاد کرنے کی, یاد رکھنے کی, بچوں کو بتانے کی چیزیں. اس لیے کہ جتنا حضور کی عظمتیں بیان کرو گے, میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے نا بندہ بہت بڑا ہے, تو لوگ محنت کر کے نہیں جاتے ملنے کے لیے, کوشش کر کے جاتے ہیں. ذہن ہے کہ بڑا آدمی آ رہا ہے تو ملیں, کیوں کہ کسی نے بتایا ہے وہ بڑا ہے, یا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے کہ بڑا ہے. میرے بھائی, جو ہماری سوسائٹی میں بڑا ہے اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو جو 2 جہانوں میں سب سے بڑا ہے ان کا شوق پیدا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے محبت رسول کی تقریریں کی, فضائل لوگوں کے دلوں میں. تو آپ یہ عظمتیں اور ترانے بیان کریں اور خود باپ بیان کریں. اگر ابا رات کو گھر میں یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بڑی محنت کر کے میں نے تجھے پالا ہے, میں نے تیرے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں, یہ داستانیں اگر ہم اپنے حق میں سنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ حضور کی حدیثیں سنائیں گے
تو بچے سرکار کے بھی غلام بنیں گے اور ہمارے بھی فرما بردار بنیں. تو اپنی زندگی میں یہ ضرور لاگو کریں. اور ایک گزارش ضرور ہے، درود و سلام زیادہ پڑھا کریں. آپ رکھ لیں ایک تسبیح ہاتھ میں، تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے تو چلتی بھی رہتی ہے، یہ رکھ لیں. درود شریف کا ذائقہ بنائیں. اور میری بزرگوں سے اپیل ہے کہ درود تاج ضرور یاد کریں، بڑا برکت والا ہے. علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی برکات تو چھلکتی ہوئی نظر آتی، پڑھا بھی جائے تو اس کا ذوق سامنے دکھائی دیتا ہے. درود تاج کو یاد کریں. جتنے بھی درود وظائف کتابوں میں موجود ہیں ان پر توجہ کریں اور حضور کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول کر لے. گفتگو کے دوران جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ احباب بڑے ہی پرسوز کتاب سے مستفیض ہو رہے تھے. ماشاءاللہ ہماری محفل کی سٹیج کی زینت بنے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حیدر شاہ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ پیکر اخلاص و محبت جناب محترم الحاج صابر ایوب نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اظہر منہاج صاحب، قاری القراء حضرت علامہ مولانا قاری عثمان قادری صاحب، دیگر جو احباب قرب و جوار سے تشریف لائے. میں بار دیگر تمامی احباب کا اپنی جانب سے حافظ محمد ثقلین صاحب کی جانب سے دل کی عطا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام کے ایک شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا. ہم شمع بز میں ہدایت پیلا. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کی رحمت لا. جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کی لاج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر
پڑے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سبز گنبد کے مکین اور السلام اے رحمت للعالمین خدا کے پیارے لاڈلے رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمامی احباب تشریف رکھیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبلہ صاحبزادہ صاحب کے مل کر دیں، اور ساتھ ساتھ یہ 1-2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیت المکرم کوٹ چودھریاں میں ایک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ملک پاکستان کا عظیم نام، ہمارے چکوال کی پہچان جناب خالد حسنین خالد صاحب آپ انشاءاللہ 3 بجے اپنی حاضری لگوائیں گے، اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا اسرار احمد چشتی صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف آپ کا ہوگا، اور انشاءاللہ 6 دسمبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء ڈھوک منہاس پہ انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں خصوصی خطاب عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خاں اس میں شرکت کریں گے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کریں۔ اب جو کلام شریف آپ نے پڑھی ہے وہ صاحبزادہ صاحب کے مل کر دیں، انشاءاللہ دعا ہوگی، اور تمامی احباب سے گزارش ہے کہ لنگر ضرور تناول کر کے جائیں۔ میں بار دیگر تمامی احباب کو اپنی جانب سے اور صاحبزادہ قاضی محمد اکرام صاحب اور حافظ محمد ثقلین صاحب ان کے رفقا کی جانب سے دل کی عطا کرنگیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک اور اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ 7 نومبر بروز ہفتہ دن 11 بجے رانجہ میں ایک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میں اس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم پیر فاروق احمد مہروی صاحب کریں گے، اور خصوصی خطاب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر حسان حسیب الرحمان صاحب آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف آپ کا ہوگا، اور اس میں عظیم قراء اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ تمامی احباب سے گزارش ہے 7 نومبر بروز ہفتہ دن 11 بجے سے لے کر انشاءاللہ مغرب کی نماز تک یہ محفل جاری رہے گی۔ تمامی احباب سے گزارش ہے اس محفل پاک میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم اغفرنا فإنک خیر العافظین۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم
یا ستارو یا غفارو یا رحمانو یا رحیم بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ رب ذوالجلال اس پاکیزہ محفل کے اول سے لے کر تلاوت کلام پاک ہوئی، پھر نعت خوانی ہوئی، پھر بیان ہوا، سورۃ فاتح شریف، سورۃ اخلاص شریف پڑھی گئی، ان مقدس کلمات طیبات کے خوبصورت تلاوت کو، نعت خوانی کو، بیان کو اور سورۃ فاتح اور سورۃ اخلاص کو اور پاک روزی تیرے بندوں کے لیے جو خرچ کی ہے ان دونوں اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ثواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عادیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس ثواب کو تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے ارواح کو احسان کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس ثواب کو رسول پاک دے والدین، آپ دی ازواج، آپ دے صحابہ، آپ دی اہل پاک، تبین تبع تبین، بزرگان دین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، چشتیہ، نشائیہ، سلاسل کے بزرگان دین، محدثین، علماء، زعماء، مقرفین اور حفاظ تمام کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس چاولی کی سرزمین میں جتنے لوگ قبرستان میں یا اللہ دفن سب کی بخشش فرما، درجات بلند فرما۔ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، ان کے ابا و اجداد، کلمہ گو مرد عورتیں، چھوٹے بڑے جو فانی جان سے چلیں، میرے مالک سب کی بخشش فرما۔ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، سنی سنائی، تمام حضرات دور دراز سے اس محفل کے اندر تشریف لائے، ان کی تمام حاجات کو مالی طور پر، جانی طور پر، ظاہری طور پر، علمی طور پر اور جو بھی دل کے اندر تمنا لے کے میرے مالک سب کی تمنا حاجات کو پورا فرما۔ میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے کرونا وائرس کو تمام انسانوں، تمام ملکوں، مسلمانوں اور ملک پاکستان کی عوام کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پیاسی دھرتی کے لیے، پیاسے بندوں کے لیے، پیاسی اپنے مخلوق کے لیے آسمان سے رحمت کی بارش عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ میرے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت عطا فرما۔ اسوہ رسول پر چلنا سب کو آسانی عطا فرما۔ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، رحمت فضل عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرقن خذ جدی سہل لنا اشکالنا۔ میرے مالک اس محفل کی جنہوں نے انعقاد کیا، سنی سنائی، علماء، ثنا خان اور تمام دوستوں نے شرکت کی، اگر انسان ہونے کے ناطے سے کسی ایک سے بھی کوئی غلطی ہوگی، اپنی رحمت اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ساڑھا خاتمہ بالایمان فرمانا، مرن تو پہلے کلمہ شہادت دا وظیفہ یاد فرمانا، اندھیری قبر جراح رسول پاک کی شفاعت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔